أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور ربیع الاول کا مہینہ بڑا باعظمت مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے کو خاص نسبت اور تعلق ہے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب کسی چیز کی نسبت اور تعلق کسی بڑی چیز سے ہو جاتا ہے تو اس چیز میں بھی عظمت اور بڑائی اور بزرگی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن اللہ کا عظمت والا کلام ہے. قرآن کریم کی وہ جلد جو دفتی سے بنی ہوئی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن جب اس کو قرآن سے جوڑ دیا گیا اور قرآن کی جلد بنا دی گئی، اب اس کی بھی عظمت بڑھ گئی. جس طرح قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، اسی طریقے سے اس کی جلد کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ہو گیا، جوڑ ہو گیا، نسبت ہو گئی عظمت والی کتاب قرآن کریم سے. وہ کپڑا جو قرآن کریم پر سل دیا گیا،
ایک تو جزدان ہے جو قرآن سے الگ ہو جاتا ہے، ایک وہ کپڑا ہے جو اس پہ چڑھا دیا گیا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کپڑے کو بھی بغیر وضو آپ نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، اور جزدان چونکہ قرآن سے الگ ہے اس لیے اس کو بغیر وضو آپ چھو سکتے ہیں۔ یہ ہے نسبت کی عظمت، وہی اینٹ ہے اور وہی پتھر ہے جو عام عمارتوں میں لگتا ہے، وہی پتھر ہے اور وہی اینٹیں ہیں، وہی مٹیریل ہے جو مسجد میں لگ گیا۔ مسجد میں لگ جانے کی وجہ سے اس میں عظمت پیدا ہو گئی، چاہے جتنا قیمتی فرش ہو اور چاہے جتنا عمدہ مکان ہو، اس میں اگر آپ پر نہانا فرض ہے تو آپ جا سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، لیکن مسجد کا وہی فرش ہے، نہانا اگر فرض آپ کے اوپر ہے تو آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت ہو گئی اللہ کے گھر سے۔ تو اسی طریقے سے جب عظمت والی چیز سے کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو اس میں بھی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ بعظمت ہستی اور شخصیت تمام ایمان والوں کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لہذا جس کی نسبت آپ سے ہو گئی اس میں عظمت پیدا ہو گئی۔ صحابہ کرام کی عظمت کیوں ہے؟ وہ صحابی کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات مقدس بیویوں کی عظمت کیوں ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ نساء النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا ان کو شرف حاصل ہے۔ آپ کے جو نواسے ہیں ان کو اتنی عظمت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ وہ نواسے ہیں کس کے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مکہ ایک شہر ہے، اس کو اتنی عظمت کیوں ہے؟ وہ اللہ کا گھر بھی وہاں ہے اور وہاں پیدائش ہوئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مدینہ طیبہ کو اتنی عظمت کیوں ہے؟ وہاں ہجرت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شہر کے لیے آپ نے دعائیں دی ہیں، اور حتیٰ کہ وہیں آرام فرما رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ ساری دنیا کی تمام جگہوں سے افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے وہ جگہ، کعبے ہی سے نہیں بلکہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے وہ جگہ عرش سے افضل ہے۔ حالانکہ عرش وہ عرش ہے اللہ کا، اور اس پر کون جلوہ فرما ہے؟ اللہ۔ اللہ بڑا ہے یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ اللہ بڑا ہے۔ اللہ کی عظمت زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی عظمت زیادہ، اللہ کی عظمت زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی عظمت اس لیے ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو عرش پر اللہ کا جلوہ ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر جلوہ فرما ہے۔ فرش پر کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر وہ فرش جہاں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آرام کر رہے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین کا حصہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے عرش سے کیوں افضل ہے بھائی؟ جب اللہ افضل ہے، اللہ بزرگ ہے، تو عرش افضل ہونا چاہیے، لیکن عرش سے وہ زمین کا ٹکڑا کیوں افضل ہے جہاں آپ آرام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ٹکڑا جہاں آپ آرام کر رہے ہیں وہ آپ کے جسم سے
لگا ہوا ہے، ٹچ ہو رہا ہے، مس ہو رہا ہے، اور اللہ کا عرش جس پہ اللہ جلوہ فرما ہے، اللہ سے وہ ٹچ نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے وہ ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو اللہ کا عرش سے تعلق تو ہے، مگر ویسا تعلق نہیں ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، چپکا ہوا ہو، ملا ہوا ہو، مس کیے ہوئے ہو، اس لیے کہ وہ چیز جڑتی ہے جس کا کوئی جسم ہو، اور اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے، آپ کا جسم مبارک ہے، تو زمین کے اس حصے سے نبی کریم علیہ السلام کا مبارک جسم ٹچ کیے ہوئے ہے، اس لیے وہ حصہ زمین کا عرش سے افضل ہے، اس لیے کہ عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تعلق نہیں ہے جو نبی کا اس زمین کے ٹکڑے سے تعلق ہے۔ اور رب العرش فوق العرش لیکن بلا وصف التمکن واتصالی، رب عرش کا رب عرش پر ہے، مگر ویسے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سے اتصال ہو اور نسبت ہو، تماس ہو، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ملا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے عرش سے بھی زیادہ وہ جگہ افضل ہو گئی جس کو نبی کریم علیہ السلام سے تعلق ہے، جو آپ کے جسد اطہر سے ملی ہوئی ہے، ٹچ کیے ہوئے ہے، مس کیے ہوئے ہے، سب سے عظمت والی وہ جگہ ہے۔ ایسی جگہ آہستہ قدم آتے ہیں جبریل امی بھی، دھڑکن دل بے تاب کی بے ادبی ہے، پلکوں کا جھپکنا یہاں بے ادبی ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں کا ادب اللہ نے خود بتایا اور وہاں لکھ دیا گیا روض اقدس کے اوپر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ نبی قبر میں ہیں مگر زندہ ہیں، بلند آواز سے نہ بولو، بلند آواز سے سلام بھی نہ پڑھو، نبی کریم علیہ السلام تمہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو، نگاہیں جھکائے ہوئے، جیسے ایک افسر کے سامنے اس کا ماتحت اور شیخ کے آگے اس کا مرید اور استاد کے آگے اس کا شاگرد حاضر ہوتا ہے، اس سے زیادہ عظمت کے ساتھ وہاں تمہیں حاضر ہونا چاہیے۔ وہ ایسا مقام ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہے، اس لیے وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، اس مہینے کو بھی نسبت اور تعلق ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا تعلق و کیا نسبت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کی ولادت کے لیے شہر کا انتخاب کیا اور آپ کی ہجرت کے لیے شہر کا انتخاب کیا اور آپ کی تدفین و مدفن بننے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا، ایسے ہی اللہ نے آپ کی ولادت کے لیے مہینے کا انتخاب کیا، چنا۔ اور کون سا مہینہ چنا؟ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول کو آپ کی ولادت کے لیے چنا، آپ کی پیدائش ربیع الاول میں، اور آپ کا مکے سے مدینے کا جو سفر ہے جس کو کہتے ہیں ہجرت کا سفر، یہ سفر بھی کون سے مہینے میں ہے؟ ربیع الاول میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر آخرت ہے، دنیا سے آخرت کا سفر، آپ کا انتقال، آپ کی وفات، آپ کی رحلت، اس کے لیے اللہ نے کون سا مہینہ چنا؟ ربیع الاول۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس سے خاص تعلق ہے، اس وجہ سے اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی۔ اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں مسلمان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خوب کرتے، جگہ جگہ جلسے ہوتے ہیں،
تقریریں ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفلیں ہوتی ہیں، حالانکہ ضروری نہیں کہ اسی مہینے میں ہو. آپ کا ذکر تو ہر مہینے میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ باعث برکت ہے. آپ کا ذکر پاک اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے، اور برکت اور رحمت کی ضرورت کس مہینے میں ہے؟ ربیع الاول میں ہے. ہر مہینے میں ضرورت ہے، ہمیشہ ضرورت ہے. تو آپ کا ذکر بھی ہر مہینے میں ہونا چاہیے اور ہر موسم میں ہونا چاہیے. یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ. موسم بہار میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور پتجھڑ کا زمانہ ہو جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا. برسات ہو یا جاڑا ہو یا گرمی ہو، ہر موقع پر برکت کی رحمت کی ضرورت ہے، اور آپ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، برکت حاصل ہوتی ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات معلوم ہونے کے بعد ان پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں رحمت نازل نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، عالم کے لیے. عالم کہتے اللہ کے علاوہ کے لیے. اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ایمان والے ہیں، غیر ایمان والے، سب کے لیے رحمت ہے. آپ کی رحمت سے فائدہ سب کو ہوا. اور عجیب بات ہے، آپ کی رحمت سے فائدہ انہی لوگوں کو نہیں ہوا جو آپ کے بعد آئے ہیں یا جو آپ کے زمانے میں تھے. آپ کی رحمت سے فائدہ ان کو بھی ہوا جو آپ سے پہلے آئے تھے. جو آپ سے پہلے آئے تھے ان کو بھی آپ کی رحمت سے فائدہ پہنچا. کوئی بچا نہیں اس میں. وہ کیسے؟ دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے تمام لوگوں کی روحوں کو جمع کیا. کہاں؟ آسمانوں پہ، عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا. جسم نہیں بنے ابھی، خالی روحیں ہیں. انبیاء اور اولیاء، اقطاب اور ابدال، اچھے اور برے، کافر اور یہودی اور عیسائی، جتنے جاندار، سب کی روحیں اکٹھا ہو گئی. اور پھر خدا نے ان سے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے یہ سوال کیا. اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب سے جواب مانگ رہا ہے، مگر جواب کسی کو پتہ نہیں. اللہ کو جواب دیں تو کیا جواب دیں؟ سب انتظار میں ہیں. سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ روح تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. جب آپ نے کہا بلا تو تمام روحوں نے کہہ دیا بلا. تو گویا کہ سب نے علم حاصل کیا ہے کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ سب کے معلم ہیں، آپ سب کے استاد ہیں، آپ سے سب کو فیض پہنچا ہے. یہ دنیا میں آنے سے پہلے پہنچا، پیدائش سے پہلے پہنچا، بعد والوں کو بھی پہنچا، اگلے لوگوں کو بھی پہنچا، عالم ارواح میں بھی پہنچا، عالم دنیا میں بھی پہنچا، اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی سب کو فیض آپ ہی سے پہنچے گا. اس لیے حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، ساری خلقت پریشان ہوگی. حساب کتاب شروع ہو تو فیصلہ ہو جائے، جہاں جانا وہاں جائیں. کس کے پاس جائیں؟ پریشانی کے عالم میں آدم علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہر آدمی معذرت، ہر نبی معذرت کرے گا.
لست لہا، یہ میری بس کی بات نہیں ہے. آپ فرمائیں گے انا لہا، میں یہ کام کروں. سب کا کام، سارے نبی کی امتوں کا کام اللہ کے نبی انجام دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پاس سجدہ کریں گے. بڑا لمبا سجدہ حدیث میں آتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ 1 ہفتے تک آپ سجدے میں پڑے رہیں گے. جتنی دیر میں 1 ہفتہ گزرتا ہے اتنا لمبا سجدہ. اور میں اللہ کی تعریف کروں گا ایسے کلمات کے ساتھ جن کلمات سے کبھی کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی. ایسے کلمات کے ساتھ اللہ ہی وہ کلمات آپ کو سکھائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدے سے سر اٹھائیے. سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا. وشفع تشفع، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی. آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا. تو آپ سے فائدہ ہر زمانے کے لوگوں کو پہنچا، پہلوں کو بھی پہنچا، بعد والوں کو بھی پہنچا. عالم ارواح میں پہنچا، عالم دنیا میں پہنچا، عالم برزخ میں بھی پہنچتا ہے آپ سے فائدہ. قبر میں بھی پہنچتا ہے، آپ کی زیارت ہوتی ہے. ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کو ایمان والے پہچان لیتے ہیں. اور آپ نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا، قبر میں یہ سوال ہوگا اور یہ سوال ہوگا اور یہ سوال ہوگا، اس کے جواب آدمی دیتا ہے. تو غرضے کی نبی کریم علیہ السلام کا فیض اور آپ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے نہیں، عالموں کے لیے آپ رحمت ہے. عالم برزخ کے لیے، عالم دنیا کے لیے، عالم آخرت کے لیے، اولین کے لیے، آخرین کے لیے. سلام اس پر تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں، اور سلام اس پر جس کا فیض ہے سارے زمانے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو رحمت بنایا ہے. سب سے بڑی رحمت آپ کی کیا؟ آپ تو دنیا سے چلے گئے، مگر رحمت سے فائدہ اب بھی دنیا اٹھا لی. وہ رحمت کیا ہے؟ آپ کا لایا ہوا معجزہ یعنی قرآن کریم. یہ قیامت تک باقی رہے گا. اس میں ہدایت ہے، اس میں جہنم سے بچنے کا راستہ بتایا گیا ہے، اس میں جنت تک پہنچانے کا راستہ بتایا گیا ہے. اس میں وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں، اگر ان احکامات پر لوگ عمل کر لیں تو ان کی دنیا ہی جنت بن جائے اور آخرت میں تو جنت ملے گی. اور اگر ان احکامات کی مخالفت کی جائے تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی سکون غارت ہو جاتا ہے اور آخرت کی بے چینیاں بھی مقدر بنا دی جاتی ہیں. دنیا میں بھی سکون اور راحت قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے، قرآن پر عمل کرنے سے ہے. اور دنیا کے اندر بھی بے چینی، قبر کی بے چینی، آخرت کی بے چینی اللہ کے نبی کی لائی ہوئی مقدس کتاب سے تعلق کو توڑ دینے سے ہے. اور اللہ نے خود ہی بتایا قرآن میں، کیا بتایا؟ جو اس کتاب سے، جو سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین کی لائی ہوئی ہے، جو اس سے اپنے تعلق کو توڑے گا بے چینیاں ہم اس کا مقدر بنا دیں گے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ يَعْشُ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے الگ رہے گا، قرآن سے الگ دوری بنائے گا، تو اللہ کہتا ہم شیطان کو مسلط کر دیں گے. اور شیطان جس کے ساتھ ہو تو پھر بڑی برکت ہوگی اس کے گھر پہ. عمر میں بھی برکت نہیں ہوگی، کاموں میں برکت نہیں ہوگی، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، بے چینیاں ہوں گی، بیماریاں ہوں گی. وہ تو دشمن ہے، اور دشمن سے آدمی کو خیر کہاں ملتی ہے؟ دشمن سے آدمی کو کیا ملتا ہے؟ شر، تکلیف اور نقصان ہی ملتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ نے کہا اندھیرے میں نہ رہنا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی قرآن سے دوری بنائے گا، قرآن سے اپنا تعلق توڑ دے گا، تو ہم اس کی زندگی کو بدمزہ بنا دیں گے. کیسا بدمزہ؟ کا مطلب چین اور سکون اور اطمینان اس کا چھین لیں گے.
بے چینیاں اس کا مقدر بنا دیں گے. اور اللہ جس کو بے چین کر دے تو چاہے محل ہو آپ کا، چاہے جھوپڑا ہو آپ کا، چاہے وزارت کی کرسی ہو آپ کی، چاہے گھر ہو چاہے باہر ہو، کہیں بھی آپ کو چین نصیب نہیں ہوگا. اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کو رحمت ملے، اسی لیے اللہ نے کرم کیا اور ربیع الاول کے مہینے میں رحمت للعالمین کو بھیجا. اور رحمت للعالمین کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا بلکہ رحمت کا پیغام دے کر کے بھیجا. رحمت کا پیغام دے کر بھیجا. وہ کیا ہے؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حرا کی پہاڑیوں سے اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پاس آئے اور ایک نسخہ کیمیا لائے. کیمیا کیا چیز ہوتی ہے؟ کیمیا جانتے ہو؟ کیمیا کل ایک کھجور آتی کیمیا کے نام سے. کیمیا کہتے ہیں ایسا نسخہ جس کے ذریعے سے آدمی تانبے کو سونا بنا دے. تانبے سے سونا بنانے کا جو نسخہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیمیا. یہ سب کے پاس ہوتا نہیں اور جس کے پاس ہوتا ہے وہ سب کو چھپاتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ فرماتے ہیں حالیہ مرحوم اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ہر آدمی کو کیمیا سکھا دے، یعنی تانبے کو سونا بنانا. تانبے کو سونا بنانا نہیں بلکہ انسان کو جنتی بنا دے. ایسا نسخہ لے کر کے آئے جو اس پر عمل کر لے وہ ہمیں بس سونا ہے مگر اس کے بعد بھی سکون نہیں. ارے ہے نہیں، سونا ہے مگر بے چینیاں ہیں، کہیں چوری نہ ہو جائے. سونا ہے، لوگ جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دشمن بنے ہوئے ہیں، قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اپنے قبضے میں کر لیں. سونا ہے اور آدمی مر نہیں رہا ہے اور وارث سوچ رہے ہیں جلدی مرے ہمیں ملے تو زہر ملا دے. یہ نسخہ کیمیا نہیں، نسخہ کیمیا قرآن ہے جس سے سکون، عزت، عظمت، اللہ کی رضا دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ملتی ہے. وہ نسخہ لے کر کے آئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نسخہ خالی عالموں کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین ہے، جیسے اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، ویسے آپ کا لایا ہوا پیغام ذکر للعالمین ہے، ہدی للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے نصیحت نامہ اور سارے عالم کے لیے ہدایت نامہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم الشان نبی کی لائی ہوئی مبارک تعلیم اور مقدس نسخے پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول میں، یہ رحمت ربیع الاول، اور مہینہ تو ربیع الاول کا تھا اور دن کون سا تھا؟ دوشنبے کا. آج تاریخ 12 ہے اور دن بھی دوشنبے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیتوں میں کیا فرمایا؟ فرمایا پہلے، اس سے پہلے کی آیت میں ترہیب ہے، اس آیت میں ترغیب ہے. ترہیب کے معنی ڈرانا. اگر تم نے یہ کیا تو جہنم میں تمہیں جھونک دیں گے، اس کو ہوتا ہے ڈرانا. اس آیت میں ترغیب شوق دلایا جا رہا، اگر تم نے یہ کر لیا ہم تمہیں یہ دیں گے، یہ کر لیا تو تمہیں یہ انعام دیں گے. پہلی آیت میں ترہیب تھی، یہاں ترغیب ہے. کیا ترہیب تھی؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. جو شخص ایسے کام کرے گا ظلم کر کے اور زیادتی کر کے، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. یہ ترہیب ہے. اب ترغیب کیا ہے؟ جو ایسا کرے گا اسے انعام دیں گے. کیا فرمایا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بچو گے
اگر تم بچو گے۔ کبائر ان بڑے بڑے گناہوں سے، تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، کاہے میں، قرآن میں، حدیث میں، جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان سے بچو گے تو ہم تمہیں انعام دیں گے۔ کیا انعام دیں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، یعنی ہم معاف کر دیں گے نیک کاموں کی برکت سے تمہارے چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ سے تو بچ گئے، چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے، تو دونوں گناہوں سے پاک صاف جب ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں کہاں پہنچا دیں گے؟ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ میں۔ کہاں؟ عزت کی جگہ میں، اور سب سے عزت کی جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ انعام اللہ نے کاہے پہ دیا؟ کبیرہ گناہوں سے بچنے پر۔ گناہ معلومہ دو طرح کے ہیں، ایک کبیرہ اور ایک صغیرہ۔ کبیرہ کے معنی بڑے اور صغیرہ معنی چھوٹے۔ چھوٹے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے پھر کوئی حرج نہیں ان کے کرنے میں، خوب کرو، جب یہ چھوٹے ہی ہے تو کوئی حرج نہیں، بڑے بڑے نہ کرو، چھوٹے چھوٹے کر لو، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر ان کو چھوٹا سمجھا جائے تو آدمی کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو خطاب کر کے قیامت تک آنے والی ان کی اولادوں سے فرمایا کیا؟ ایاکی و محقرات الذنوب، بچو چھوٹے چھوٹے معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے۔ اس لیے جب ان کو معمولی سمجھیں گے تو وہ گناہ چھوٹے چھوٹے جمع ہو جائیں گے، اور جمع ہو جائیں گے تو قطرہ قطرہ مل کر کے دریا بن جاتا ہے، اور ذرے ذرے مل کر کے پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو یہی گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو صغیرہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پھر اس کو کرنے لگے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیے صغیرہ ہے کبیرہ؟ یعنی کبیرہ ہو تو نہ کریں، صغیرہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر گناہ بچنے کی چیز ہے۔ ایک بزرگ نے کہا صغیرہ گناہ ایسے ہے جیسے چنگاری۔ چنگاری کتنی بڑی ہوتی؟ ایک ہاتھ کی ہوتی ہے نا؟ کتنی بڑی ہوتی؟ اچھا چھوٹی ہوتی، جیسے چنگاری آگ کی۔ اور کبیرہ گناہ جیسے آگ کا انگارہ۔ تو جو نقصان بڑے انگارے سے ہوتا ہے وہی نقصان چنگاری سے ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کہے دیکھو بڑا انگارہ نہیں رکھیں گے، مگر آپ کے جو کپڑے ہیں اور آپ کی جو نوٹوں کی گڈیاں ہیں آپ اجازت دیجئے ایک چنگاری رکھ دیں، تو آپ اجازت دیں گے؟ بتائیے، بڑا انگارہ نہ، اچھا چھوٹی سی چنگاری رکھ سکتے ہیں آپ، نقصان تو وہی ہوگا۔ دوسرے بزرگ لوگ کیسے سمجھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں چھوٹا گناہ ایسے ہے جیسے چھوٹا بچھو، اور کبیرہ گناہ بڑے گناہ ایسے ہیں جیسے بڑا بچھو۔ تو بڑے بچھو کو ہاتھ پہ نہیں لیں گے، چھوٹے کو لینے میں کوئی حرج نہیں، چھوٹے کو لینے میں کوئی حرج نہیں، وہ بھی ڈنک مارے گا اور وہ بھی ڈنک مارے گا، چھوٹا ہے تو کیا ہوا؟ اس لیے صغیرہ ہو یا کبیرہ دونوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صغیرہ ہے کون سا گناہ اور کبیرہ کون سا گناہ ہے؟ گناہ کہتے ہیں اللہ کی مخالفت، اللہ کی نافرمانی۔ اللہ اتنا بڑا، سب سے بڑا ہے، بڑے آدمی کی نافرمانی چھوٹی ہوتی بڑی ہوتی؟ بڑی ہوتی۔ اتنے بڑے نے منع کیا تو پھر بھی نہیں مانے تم۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں صغیرہ کبیرہ کچھ نہیں، اللہ کی ہر نافرمانی گناہ ہے
کبیرہ ہے کس کی نافرمانی؟ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ارے کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی ہر نافرمانی بڑی۔ اور بعض علماء اکرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کبیرہ کی باقاعدہ تعریف کی۔ اور صغیرہ، کبیرہ گناہ وہ ہے جس گناہ پر شریعت نے کوئی سزا مقرر کر دی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا ان کو سزا دے دینا جو مناسب سمجھنا، اللہ نے خود ہی قرآن میں اس کی سزا نازل کر دی۔ جیسے اگر کوئی آدمی چوری کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا اللہ نے کیا مقرر کر دی؟ اس کا پیر کاٹا جائے، اچھا ہاتھ کاٹا جائے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ۔ جزاء بما کسبا، یہ ان کے کیے کی سزا ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا ذریعہ ہے۔ ایک کا ہاتھ کٹے گا تو دوسرے لوگ چوری کرنے کی ہمت ضرور کریں گے، بچیں گے۔ لہذا جہاں یہ شریعت کی سزا جاری کی گئی، یہ رحمت ہے، رحمت، وہاں سے چوریوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا جرم جس کی شریعت نے سزا مقرر کر دی وہ کیا ہے؟ زنا۔ زنا کرنا، غیر شادی شدہ اگر زنا کر لیں تو فرمایا ان کی بھی سزا مقرر ہے، شادی شدہ کریں تو الگ سزا ہے۔ شادی کرنے کے بعد بھی کنٹرول نہیں ہوا تم سے، بڑے مجرم ہو۔ غیر شادی شدہ نے کیا تو 100 کوڑے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، مارو ان میں سے ہر ایک کے 100 درے، اور کسی کمرے میں نہیں، مجمع عام میں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب سزا دی جائے تو ایمان والوں کا مجمع ہونا چاہیے تاکہ سب دیکھیں یہ جرم جب ہوتا ہے تو یہ سزا دی جاتی ہے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں، گناہ کرنے کا عزم اور ارادہ ان کے ذہن و دماغ سے خیال تک نکل جائے، یہ سزا مقرر کی۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا کیا؟ رجم، بھرے میدان میں سب کے سامنے سارے لوگ پتھروں سے مارے۔ چندے کی مار جب پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چوٹ کم لگتی ہے، سب کے سامنے مارا جا رہا ہے، اسی طریقے سے مر جائے۔ یہ سزا رحمت ہے، رحمت۔ جہاں یہ سزائیں جاری ہوتی ہیں وہاں عزتیں نہیں لوٹی جاتی۔ وہاں ایک خاتون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی ابن حاتم سے، تم دیکھو گے ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور وہ کعبے تک آئے گی اور طواف کر کے اکیلے واپس چلی جائے گی۔ حضور، تو قبیلے بنی طے کے ڈاکوؤں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دیکھنا ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ حضرت عدی ابن حاتم تائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حضور نے جو فرمایا تھا دیکھ لیا۔ اسلامی قانون کا نفاذ ہوا تو ایک عورت تنہا سفر کر رہی ہے، ہیرا سے کہاں؟ کعبے کا، اور کوئی ٹچ کرنے والا نہیں، کوئی سامان کو چھیننے والا نہیں۔ کہاں قافلے بھی لوٹ لیے جاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی قوانین کیا ہیں؟ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، نبی کے ذریعے سے جو اللہ نے قانون بھیجے ہیں وہ قانون بھی رحمت ہے انسانیت کے لیے۔ صرف مسلمان عورتوں کی عزت نہیں لی جائے گی، غیر مسلموں کی لی جائے گی۔ زنا تو زنا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سزا کے نتیجے میں غیر مسلموں کی بھی عزت بچے گی، مسلموں کی بھی عزت بچے گی۔ غیر مسلموں کا مال بھی چوری نہیں ہوگا، مسلمانوں کا مال بھی چوری نہیں ہوگا۔
یہ کیا ہے؟ رحمت ہے، امن ہوگا، چین ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی مسلمان مرد یا عورت پر اس کی عزت پہ حملہ کرے اور اس کے اوپر الزام لگا دے کہ انہوں نے زنا کیا، یہ عزت پہ حملہ ہے۔ جان اور مال سے زیادہ قیمتی چیز دولت، عزت ہوتی ہے۔ ایک غیرت مند آدمی کے لیے عزت پہ حملہ، شریعت نے کہا اس کی سزا تو بڑی سخت ہے زنا اگر ثابت ہو جائے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے شرطیں بھی بڑی سخت ہیں۔ 4 مرد گواہی دے باقاعدہ کہ یہ کام اس نے کیا ہے۔ اگر 4 آدمی نہیں ہوئے، 3 ہوئے، تو تینوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کھلواڑ نہ بنا لے کوئی، مذاق نہ کریں۔ جس کی عزت پہ چاہا کیچڑ اچھال دیا اور جس کے اوپر چاہا الزام لگا دیا۔ ساس بہو سے خفا ہے، بہو ساس سے خفا ہے، نندے خفا ہیں کس سے؟ اپنی بھابھی سے خفا ہیں، لہذا انہوں نے بدنام کرنے کے لیے الزام لگا دیا۔ کوئی ہمت نہ کرے، 4 مردوں کی گواہی ضروری۔ تو یہ وہ گناہ جن کی شریعت نے سزا مقرر کر دی ہے، ان گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ان گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے جن گناہوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں رائی سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، دوسرے کو کم سمجھ رہا۔ دوسرے کو کم سمجھنا یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ تہجد پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ اشراق پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ تکبر ہے۔ تکبر کی وجہ سزا جہنم ہے۔ اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت کا لینے والا اور بلا ضرورت بغیر مجبوری کے رشوت کا دینے والا دونوں جہنم میں۔ یہ گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ صرف اس لیے کہ جلدی کام ہو جائے آپ رشوت دیے دے رہے۔ کام ہوگا دیر سے ہوگا، لیکن ہوگا تو کام ہی نہیں ہوگا، پریشانی میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ مجبوری ہے۔ صرف کام کی وجہ سے خوش ہو جائے سامنے والا آدمی، سب سے پہلے ہماری فائل پاس کر دے، یہ کیا ہے؟ یہ تو عام معاشرے میں فساد کو کم نہیں کر رہے ہیں، عام معاشرے میں فساد کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ آپ کے پاس ہے، آپ دے رہے ہیں، جن غریبوں کے پاس نہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اسی طریقے سے فرمایا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْقَطَّاعُ، وفی روایت النمام، جنت میں چغلی کرنے والا نہیں جائے گا۔ اور جب جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ چغلی، دو لوگوں میں محبت اچھی نہیں لگتی، ان میں اچھا اتنا پیار ہے، محبت ہے، لڑائی کراتے ہیں ان کی۔ دیکھنا کیسی پھوٹ ڈلواتے ہیں، جھوٹی باتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لڑائی کرا دی۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، کوئی بھی کرے۔ قبر میں عذاب بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور جہنم بھی اس کے لیے ہے۔ تو وہ گناہ جن کے اوپر جن کی سزا مقرر ہے وہ کبیرہ ہیں، وہ گناہ جن پر جہنم کی وعید ہے، دھمکی آئی ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ گناہ جن گناہوں کے کرنے والوں پر قرآن اور حدیث میں لعنت کا لفظ آیا ہے۔ کائے کا لفظ؟ لعنت۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اسی طریقے سے لعنت کا لفظ کس پر آیا؟ لعنت کا لفظ کس پر آیا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کون؟ جو سود لے، جو سود دے، جو آدمی سود لکھے،
جو آدمی سودی لین دین کی گواہ بنے، یہ کیا ہے؟ سب پہ لعنت کے لفظ آئے ہیں۔ ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جن کو خدا نے مرد بنایا مگر وہ عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کانوں میں ٹپس پہنے ہوئے ہیں اور بالوں میں چوٹیاں باندھ رہے ہیں، نہیں باندھ رہے، اور ہاتھوں میں چوڑیاں۔ بنایا خدا نے مرد، عورت بننے کے لیے تیار ہے۔ ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، خدا نے ان کو بنایا عورت، وہ اگر مرد بننے کے لیے وہ بے تاب و بے قرار ہے۔ پردہ انہوں نے ختم کر دیا، کپڑے ان کے دیکھ لیجئے اور بالوں کی کٹنگ ان کی دیکھیے، جوتے اور چپل ان کے دیکھیے، لعنت کا لفظ آیا۔ تو ایسے گناہ، اور کیا فرمایا آپ نے؟ جب تم دیکھو ایسے آدمی کو جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تم میں سے برے آدمی پر۔ ظاہر بات ہے صحابہ کو برا کہنے والے سے برا کون ہوگا؟ لہذا لعنت کا لفظ آیا۔ تو ایسے وہ گناہ جن کی شریعت نے سزا مقرر کر دی، جن پر جہنم کی دھمکی آئی ہے، کیا کہا؟ ما اسفل من الازار من الکعبین فهو فی النار، او کما قال علیہ السلام۔ مردوں کا وہ لباس جو گٹے جس میں چھپ جائیں، پینٹ ہو، شلوار ہو یا تہبند ہو، لنگی ہو، پیجامہ ہو، پیروں کے گٹے چھپ جائیں، فرمایا یہ جہنم میں جلیں گے۔ جو احسان کرے، احسان کے بعد احسان جتلائے، جہنم میں جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے۔ تو ایسے بہت سارے گناہ۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے کبھی کبھی موقع پر فرمایا صحابہ کرام کو اہمیت بتانے کے لیے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ تمہیں بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ بتائیں۔ کیوں؟ تاکہ ان گناہوں سے تم بچ سکو۔ جانو گے نہیں تو بچو گے کیسے؟ پھر آپ نے فرمایا سنو، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ گناہ معاف ہی نہیں کرے گا خدا، کسی کی سفارش سے بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اللہ قسم کھا چکا ہے یہ گناہ نہیں معاف کرے گا، چاہے نبی کا بیٹا ہو، چاہے نبی کا باپ ہو، چاہے نبی کا رشتہ دار ہو، نہیں معاف کریں گے۔ یہ سب سے بڑا گناہ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا گناہ آپ نے فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَّةَ أَن يَأْكُلَ مَعَكَ، تو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، اس ڈر سے کہ یہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ غریب آدمی کھلائیں گے کہاں سے؟ اس ڈر سے اولاد ہی کا گلا دبا دو۔ یہ گناہ کیا ہے؟ یہ اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، تم خود نہیں کھاتے، اللہ تمہیں کھلاتا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں کھلاتے اور ہم ہی ان کو بھی کھلائیں گے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل مت کرو۔ تیسرا گناہ وان تزنی حلیلۃ جارک، آدمی زنا کرے، زنا کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے، یہ تو ہے گناہ کبیرہ، اور زنا بھی کس سے کرے؟ حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی آدمی کی بیوی سے گناہ کرے۔ زنا تو ویسے ہی گناہ ہے، گناہ کبیرہ، لیکن پڑوسی آدمی کی بیوی سے گناہ کرنے میں جرم اور بڑھ جائے گا۔ تمہیں تو اپنے پڑوسی کی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے تھا، اور تم نے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، لہذا تم نہایت بدترین سزا کے مستحق ہو۔ یہ گناہ کبیرہ۔ آپ نے فرمایا والیمین الغموس،
اور جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی قسم جب آدمی کھاتا ہے، ایک تو جھوٹ بولتا ہے، دوسرے قسم کھا کے دوسرے آدمی کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے شریعت میں کوئی کفارہ نہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، اس سے پہلے میں نے بتائی تھی۔ 3 طرح کی قسم ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں، ہم تو ایک ہی طرح کی سمجھتے ہیں۔ قسمیں شریعت میں 3 طرح کی ہیں۔ کئی طرح کی؟ 3۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں یمین لغو۔ یمین کے معنی قسم، لغو معنی بیکار، فضول۔ یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ کوئی آدمی صحیح سمجھ رہا تھا یہ بات ایسا ہی ہے، اور بھروسے پہ اس نے قسم کھا لی، جان بوجھ کے اس نے جھوٹی قسم نہیں کھائی، اتفاق سے ویسا نہیں تھا۔ یا کسی آدمی کی عادت ہے، تکیہ کلام ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو قسم کھاتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں تو بلا وجہ گالیاں بکتے ہیں، نہ ضرورت ہے نہ کچھ ہے، خامخواہی میں ہر بات میں گالی، ہر بات میں گالی، بغیر ارادے کے گالی نکل رہی ہے۔ ایک لفظ کوئی آدمی ہے کبھی کبھی اپنی گفتگو میں بار بار اس کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، وہ بولتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، بات کر رہے وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے۔ تو جتنی دیر بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ اگر وہ بات کریں گے تو 50 مرتبہ کہیں گے مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تکیہ کلام۔ ہمارے ایک استاد تھے، اور وہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے محدث ہیں، وہ سبق پڑھاتے ہیں تو ان کا تکیہ کلام ہے آپ کے، آپ کے۔ تو سبق پڑھانے کے درمیان میں 50 مرتبہ 100 مرتبہ آپ کے، بیچ میں پھر آپ کے، تو تکیہ کلام۔ اسی طریقے کسی کی عادت ہو کہ واللہ، ایسے ہی ہے، واللہ مانے اللہ کی قسم، قسم خدا کی ایسے ہی ہے، ضرورت نہیں قسم کی پھر بھی کھا جا رہا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے۔ جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی ارادہ نہیں کرتا، بغیر ارادے کے وہ لفظ منہ سے نکلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا اس کا نام ہے یمین لغو۔ یہ ایسی قسم ہے جس پر شریعت کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے کفارہ بھی نہیں ہے، مگر ایسی قسم کھانے کی عادت ڈالنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے توقیری ہے، بے عزتی ہے، بلا وجہ قسم کھا رہے ہو، اللہ کے نام کی قسم کھا رہے ہو اور بلا وجہ کھا رہے ہو تم۔ اللہ کہتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ مطلب جب آدمی نشانہ اپنا صحیح کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو کیسے صحیح سیکھا جاتا ہے؟ غبارے ٹانگ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آدمی نشانہ بناتا، غبارہ پھوٹا نہیں پھوٹا، کوئی قیمتی چیز نہیں، غبارے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نام کے قسم کھا رہے ہو، بار بار کھا رہے ہو، بلا وجہ کھا رہے ہو، یہ تو ایسے ہیں جیسے تم نے نشانہ بنا لیا۔ اللہ کے نام کی قسم ایسے نہیں کھائی، جب ضرورت ہو تب کھائی جائے، یہ یمین لغو۔ ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ اس یمین کو، قسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے آئندہ زمانے میں کرنے کی قسم کھائی جائے، یعنی میں نماز پڑھوں گا، اللہ کی قسم کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یمین منعقدہ۔ کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی جائے، اللہ کی قسم میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ قسم قسم منعقدہ کہلاتی ہے۔ اب اگر وہ جھوٹ بولا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ قسم کو توڑنے کا گناہ اور جھوٹ بولنے کا گناہ۔ پھر اس قسم کا ایسے نہیں ہوگا توبہ کر لی خالی، توبہ کرنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا، تب گناہ ہلکا ہوگا۔ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟
اس گناہ کے کفارہ شریعت تو رحمت ہے، شریعت کی تعلیم رحمت ہے، کہ کفارہ کے گناہ دھل جائے، یعنی توبہ کر لی تھی مگر دھبا ابھی لگا ہوا ہے، نجاست کپڑے پہ لگ گئی تھی، اس کو 3 مرتبہ دھو بھی لیا مگر دھبا ہے، ابھی دھبے کے لیے صابن کی ضرورت ہے، توبہ کر لی، قسم ٹوٹ گئی، اس کے بعد توبہ کے بعد بھی ابھی دھبا ہے، اس کو مٹانے کے لیے کفارہ چاہیے۔ کفارہ کیا ہے؟ قسم کھا لی، ٹوٹ گئی، ایک غلام آزاد کرو۔ غلام تو آج کل ہے نہیں، غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنا معمولی چیز نہیں، بہت بڑی رقم چاہیے۔ اب وہ اتفاق سے آدمی غریب ہے، غلام نہیں آزاد کر سکتا، شریعت نے دوسرا آپشن کیا رکھا؟ 10 غریبوں کو کپڑے پہناؤ۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو کپڑے پہناؤ۔ 10 غریبوں کو سوٹ پہنانا آسان ہے ہر آدمی کے لیے، تاکہ آئندہ آدمی قسم اس طرح نہ کھائے، کھائے اور پھر توڑ دے، پھر کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، اتفاق سے اتنا غریب آدمی ہے۔ کہا اچھا تو 10 غریبوں کو کھانا کھلا دو، دونوں ٹائم، صبح بھی اور شام کو بھی، دونوں ٹائم کھانا کھلاؤ۔ پتہ چلا کوئی اتنا غریب ہے اس کے گھر پہ خود ہی کھانے کو نہیں ہے، وہ قسم کھا بیٹھا، اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کتنی آسان شریعت ہے، کتنا جامع دین ہے۔ شریعت نے ایسے آدمی کے لیے کہا 3 دن روزے رکھ لو، 3 دن روزے رکھ لو۔ پھر اس میں بھی اگر قسم کھا لی اس نے گناہ کی بات پر، تو ایسی قسم کو توڑنا فرض ہے اور کفارہ دینا ضروری ہے۔ جیسے کسی نے قسم کھا لی ہم اپنی ماں سے بات نہیں کریں گے، تو اماں سے بات نہ کرنے کی قسم کھانا، بات نہ کرنا ہی گناہ ہے، گناہ کی قسم کھائی۔ اب کیا کرے؟ کہا اس قسم کو توڑنا فرض ہے، توڑ دو قسم، اماں سے بات کرو اور کفارہ ادا کرو۔ یہ قسم کھا لی ہم چادر چڑھائیں گے، اب چادر چڑھانا تو گناہ ہے، توڑ دو اس قسم کو، لیکن کفارہ ادا کرو۔ یہ یمین یمین منعقدہ کہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے قسم کھائی تھی، اور کیا قسم کھائی؟ ایک غریب آدمی تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ابو بکر صدیق ان کی مدد کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو کچھ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے، بھولے بھالے لوگ، ان میں سے وہ حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار بھی تھے، وہ بھی لگ گئے۔ جب قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی تو رشتہ دار بھی تھے اور ابو بکر صدیق ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ جب قرآن کی آیتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاکی میں نازل ہو گئیں تو صدیق اکبر کو اب غصہ آیا۔ اس لیے جب تکلیف پہنچتی ہے غیروں سے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ سنتے ہیں کہ اپنے ہی تھے گھر لوٹنے والے، اچھا ہوا میں نے یہ تماشا نہیں دیکھا، اگر میں دیکھتا تو بہت تکلیف ہوتی۔ تو صدیق اکبر نے دیکھا میرے رشتہ دار اور جن کی میں مدد کیا کرتا تھا ہمیشہ، میری بیٹی پہ الزام لگا اور یہ بھی شریک ہو گئے، قسم کھا لی آئندہ میں کبھی ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اور وہ بھی صحابی تھے، ہو گئی غلطی ان سے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، جو تم میں سے فضیلت والے لوگ ہیں، اللہ نے جن کو بہت بڑا بنایا ہے، ان کو قسم نہیں کھانا چاہیے کہ ہم غریب کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ نے سفارش کی ان تعفوا وتصفحوا، ارے معاف کر دو۔ پھر اللہ نے عجیب جملہ فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی معاف کر دو۔ صدیق اکبر نے قسم توڑ دی اور کہا جتنی مدد کرتے تھے اس سے زیادہ مدد کریں گے۔ تو یہ قسم کون سی ہے؟ یمین منعقدہ، اس کا کفارہ ہے۔
یمین لغو کا کفارہ نہیں، مگر ایسی قسم کھانے سے منع کیا گیا۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ اس کا نام ہے یمین غموس۔ کیا نام ہے؟ یمین غموس۔ غمسن، غمسن کے معنی آتے غوطہ لگانا، غوطہ لگانا۔ اور غوطہ ایک چلو پانی میں لگا سکتا ہے آدمی، ایک بالٹی بھر ہے، زیادہ پانی ہو جبھی۔ یمین غموس کا مطلب یہ ہے، یہ ایسی قسم ہے جس کا گناہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے گویا کہ آدمی اس گناہ میں سر تک ڈوب گیا، اتنا بھیانک گناہ ہے۔ تو یہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اس کے لیے کوئی کفارہ کا غلام آزاد کرنے سے بھی نہیں معاف ہوگا، 10 غریبوں کو کھانا کھلانے سے بھی معاف نہیں ہوگا، یہ کپڑے پہنانے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس گناہ کا شریعت میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کا کفارہ یہی ہے، آدمی زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، صدقہ کرتا رہے۔ اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جس کے معنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم سب سے پہلے کس نے کھائی تھی؟ سب سے پہلے جھوٹی قسم جان بوجھ کر کس نے کھائی تھی؟ شیطان نے۔ کس نے کھائی؟ شیطان نے۔ آدم سے اور حوا سے کہا تھا یہ درخت جس سے اللہ نے کھانے سے منع کیا، پتہ کیوں منع کیا؟ جو کھا لیتا ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو کھا لو اس کو۔ اور پھر کہنے لگا ہم تمہاری برائی کے لیے نہیں کر رہے، تمہاری ہمدردی میں کہہ رہے ہیں، اور تمہیں یوں تو یقین آئے گا نہیں۔ اس نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم ہم تمہاری ہمدردی میں کہہ رہے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام نے سوچا اللہ کا نام لے کے کوئی قسم کھا کے جھوٹ تھوڑی بولے گا۔ شیطان نے اللہ کا نام کی قسم کھا کے، قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور وہ آدم اور حوا کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ ہم تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، تمہارا برا نہیں چاہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کھا لیا درخت۔ فَلَمَّا أَكَلَ فَلَمَّا ذَاقَ، جب انہوں نے جیسے ہی کھا لیا تو کیا ہوا؟ ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، شرمگاہیں ان کی کھل گئی، کپڑے ان کے اتر گئے۔ تو سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ شیطان نے کھائی۔ اب جو بھی جھوٹی قسم کھائے گا اس کا امام کون ہے؟ اور وہ کون ہے؟ شیطان کا کیا بنے گا؟ وہ مقتدی۔ جہاں امام وہی مقتدی۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے گناہ کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھانا۔ ایک روایت میں ہے آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے بڑا گناہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، پھر ایک دم سے آپ بیٹھ گئے، سیدھے ہو گئے اور 3 مرتبہ فرما الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ اور سنو، جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بڑا۔ اس لیے جھوٹی گواہی کے ذریعے سے ایک تو گواہ جھوٹ بولا، دوسرے حقدار کا حق مارا گیا تیری گواہی کی وجہ سے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بتایا؟ ترغیب دی مسلمانوں کو، کیا کہا؟ بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم نے اپنے آپ کو بچا لیا اور نیک کام تم نے کیے تو ان نیک کاموں کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ بڑے گناہ خود نہیں کیے، نیک کاموں کے ذریعے سے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، اس کے نتیجے میں نہ بڑے گناہ رہے نہ چھوٹے گناہ رہے۔ اب تمہارا داخلہ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ مگر جو آپ سنتے ہیں اس نیک کام سے یہ گناہ معاف ہو گیا، سنتے نہیں؟ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں دوسری نماز سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تیسری نماز سے بیچ میں جو گناہ ہو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نمازوں کا ٹائم الگ الگ کیوں رکھا گیا؟ ایک ساتھ اگر اللہ میاں رکھ دیتے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
تو پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. جیسے رسولی مسجد میں اول وقت میں نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، تو ایسے تمام نمازوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، آرام سے سوتے کھاتے پیتے کاروبار کرتے، پھر نماز پھر نماز پھر نماز. اسی لیے جو مخالفین صحابہ ہیں اور جو دین کے دشمن ہیں، انہوں نے کیا کر لیا، نماز 5 وقتوں کی جگہ کئے وقت کی کر لی، ظہرین مغربین اور فجر، 3 ٹائم. مگر یہ سڑی پن اور پاگل پن ہے. اللہ نے 5 وقت کی نماز کیوں رکھی اور غیب کے ساتھ کیوں رکھی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک نماز کے بعد اگر تم سے گناہ ہو گیا تو دوسری نماز پڑھنے کے نتیجے میں وہ گناہ اللہ، اور اگر ایک ساتھ پڑھ چکے ہوتے تو پھر معافی کیسے ہوتی؟ اور گناہ تو ہوتے رہتے آدمی سے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے تک بیچ میں گناہ ہوتے ہیں، جمعے سے معاف ہوتے ہیں، ایک رمضان کے بعد بیچ میں جو گناہ ہو جاتے ہیں دوسرے رمضان سے معاف ہو جاتے ہیں. جب آدمی وضو کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں. جب وہ چہرہ دھوتا ہے وضو میں، اب وضو کرنے کی فضیلت کیا، فائدہ کیا، سوچیے آپ. جب وہ وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے تو فرمایا اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے پلکوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب آدمی پیر دھوتا ہے سر کا مسح کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں، ناخن کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اور بعض بزرگ ایسے تھے جب کوئی آدمی وضو کرتا تھا تو پانی جب وضو کے آدھا دھو کر کے آگے نالی میں بڑھتا تھا تو ان کو نظر آتا تھا اس پانی سے کون سا گناہ دھل کے جا رہا ہے، کون سا گناہ اس پانی سے دھل کے جا رہا ہے. انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے بہت بڑے جن کو ہم اپنا امام کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. ان کو پتہ چلتا تھا کون سا گناہ دھل کے آ رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا تھا کون سا گناہ. کچھ لوگ آتے ہیں وہ زنا کرتے ہیں اور پھر چلے آتے وضو کرنے کے لیے. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نامحرموں کو دیکھنا ہے. تو غرضے کی گناہ کیا ہوتے ہیں؟ وضو کے ذریعے سے دھل جاتے ہیں. مگر ایک مسئلہ یاد رکھو، اگر آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے میں وہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے وضو، تب تو اس کے پورے جسم کے گناہ نکل جاتے ہیں. اور اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو جن جن اعضاء کو وہ دھوتا ہے وہی اعضاء پاک ہوتے ہیں. خالی نماز پڑھ سکتا ہے مگر گناہ نہیں دھلتے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر وضو کرنے سے پہلے ہم اگر اللہ کا نام لیں گے، ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ پیر بھی ہمارے صاف ہو جائیں گے، نماز پڑھنے کے لائق بھی ہم ہو جائیں گے، اور مزید یہ کہ ہمارے گناہ بھی. اور اگر ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، یوں ہی آ کے اپنے وضو کر لیا اور باتیں کرتے رہے اور وضو کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ نماز تو آپ پڑھ لیں گے، اس سے نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز ہو گیا مگر گناہ نہیں دھلیں گے. یہ جو گناہوں کے مٹنے کا ذکر آتا ہے، جب وہ مسجد چلتا ہے تو ہر قدم پہ گناہ مٹ جاتا ہے. ان تمام گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں. ان تمام گناہوں سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے. گناہ کبیرہ کے لیے ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. جب تک توبہ نہیں کرے گا نہیں معاف ہوں گے. اور گناہ صغیرہ وضو کرنے سے معاف، نماز پڑھنے سے معاف. قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. جب آدمی نیک کام کر لیتا ہے اس کی برکت سے برائیاں یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے.
ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہے طہرنی یا رسول اللہ، میرے آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے شکایت نہیں کی، مگر ڈر ہے ان کو حضور اگر سزا دیں گے تو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں، اس لیے حضور مجھے پاک کر دیے، مجھے سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اتنی دیر میں تکبیر کہی بلال حبشی نے اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی اور سب نے نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آئے، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے ابھی میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس نماز کی برکت سے تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ نیکیوں سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو سے معاف، نماز سے معاف، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کاہے سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے۔ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ توبہ میں 3 چیزیں، پہلی چیز جو گناہ کر رہے تھے وہ فوراً چھوڑ دو، دوسری چیز افسوس کرو کاش کہ میں نے نہ کیا ہوتا، تیسری چیز آئندہ کبھی نہیں کریں گے، چوتھی چیز اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق بھی واپس کرو۔ اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو کیا کرو؟ توبہ بھی کرو اور چھٹی ہوئی نمازیں بھی ادا کرو۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان فرائض کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ کہلے مولانا صاحب ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم کوئی گناہ نہیں کرتے۔ ایک الگ بات ہم نماز نہیں پڑھتے مگر ہم کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اچھا، نماز نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں کرتے آپ؟ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کا چھوڑنا حرام ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں چھوڑی ہیں، آپ نے 5 مرتبہ حرام کام کیا ہے، تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ فرائض کی پابندی، روزے رمضان کے رکھنا فرض ہے اور نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ زکوٰۃ کا نکالنا فرض ہے، اگر آپ نے فرض نہیں ادا کیا تو گناہ کبیرہ ہے۔ حج کرنا فرض ہے، کر سکتے ہو نہیں کیا، گناہ کبیرہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تم کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو تو نیک کام کرنے سے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں وضو سے، نماز سے، نیک کاموں سے، تلاوت سے، ذکر سے، تسبیح سے، صدقے سے معاف ہوتے ہیں، مگر یہ کب معاف ہوتے ہیں پتہ ہے؟ یہ کب معاف ہوتے ہیں؟ اگر بڑے گناہوں سے بچو گے تو نیکیوں سے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، اگر بڑے گناہوں سے نہیں بچو گے تو نیک کام کرتے رہو گے، اس کے باوجود صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو انعام تمہیں ملے گا کہ تم اگر بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو قرآن کہتا چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ کیسے معاف کر دیں گے؟ نیکی کرو گے، نیکی کی برکت سے ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، مگر یہ نیکی کی برکت سے چھوٹے گناہ جب ہی معاف ہوں گے جب تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے۔ اگر کبیرہ گناہ بھی کرتے رہے اور تسبیح بھی پڑھتے رہے، ہے نا، تسبیح بھی پڑھتے رہے اور کبیرہ گناہ بھی کرتے، جھوٹی گواہی بھی دیتے رہے، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے رہے اور وضو بھی کرتے رہے، تہجد بھی پڑھتے رہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ چھوٹے گناہوں کی معافی مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، میاں نفلیں نہ پڑھو مگر حرام سے بچو، ایک نفل نہ پڑھو مگر حرام سے بچو تو سب سے بڑے عبادت گزار اللہ کے وہاں لکھ لیے جاؤ گے۔ اگر نفل نہیں پڑھی تو اللہ کے وہاں پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اگر حرام کام کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے۔ کیسے؟ نیکیوں کی برکت سے۔ لیکن نیکیوں کی برکت سے چھوٹے گناہ جب ہی معاف کریں گے جب بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ ہم کو
چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ سب سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اور یہ چیز اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ چاہے چھوٹا سا گناہ ہو، اس سے بھی آدمی اللہ کی مدد کے بغیر بچ نہیں سکتا، اور عبادت بھی آدمی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ جانتے تو ہیں یہ گناہ کر رہے ہیں، ہم داڑھی منڈا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور پتہ ہے گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آدمی ملنے آئے تھے وہ غیر مسلم تھے۔ اس زمانے میں غیر مسلم بھی داڑھی رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں غیر مسلم بھی، کافر بھی، ابو جہل ابو لہب سب رکھتے تھے داڑھی۔ دو آدمی آئے وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ آدمی کہاں کے تھے؟ ایران کے تھے۔ کہاں کے؟ ایران کے تھے۔ ان کے داڑھی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا ان سے، کس نے کہا ہے تم ایسی شکل بناؤ اپنی؟ کس نے کہا ہے تم سے ایسی شکل بناؤ؟ مہمانوں کا آپ سب سے احترام کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، مگر آپ کو غصہ آیا، کہلے میرے رب کسرا ایران کے بادشاہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ پھر آپ نے فرمایا ان سے بات کرو۔ صحابہ سے کہا میں ان سے بات نہیں کروں، غیر مسلم ہے، مہمان ہیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں اپنی مبارک زندگی میں۔ مسلمان ہو کہ داڑھی منڈائے، حضور بات کریں گے؟ آپ کے روضے پہ جائے گا، سلام پڑھے گا جا کر کے، حضور خوش ہوں گے؟ یہ گناہ ایسا ہے ہر وقت آدمی کے ساتھ میں رہتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے یہ جو داڑھی آپ میرے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں یہ جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی کے ایک جملے کی وجہ سے ہے۔ وہ کیسے؟ کہ احاطہ شوکت علی کے جلسے میں میں شریک ہوا اور جلسہ ختم ہو گیا، عورتیں نکل نہیں تھیں، مرد لوگ رک گئے، حضرت اس میں بھی کچھ باتیں بیان کرتے تھے تو حضرت کی زبان سے کہ بھائی داڑھیاں رکھ لو، نبی کے مطابق اپنا چہرہ بناؤ، اور دیکھو یہ گناہ ایسا ہے سوتے ہو جب بھی ساتھ میں ہوتا ہے، جاگتے ہو جب بھی ساتھ میں ہوتا ہے، طواف کرتے ہو جب بھی ساتھ میں ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہو جب بھی ساتھ میں ہوتا ہے، تلاوت کرتے ہو جب بھی ساتھ میں، ہر وقت یہ گناہ ساتھ ہیں۔ کہ وہ تاریخ ہے میں نے فوراً توبہ کر لی۔ تو یہ گناہ ہے، لوگ سمجھتے بھی ہے گناہ۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہی تو ہے، یہ بھی پاگل ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں عالم ہیں، یہ بھی ایک بخار ہے۔ کوئی کتاب پڑھ لی، کوئی مسئلہ دیکھ لیا، ہم بھی عالم ہیں۔ وہ کہتے تھے قاری وسیم صاحب کہ چوہا جو ہے وہ ایک پنساری کی دکان سے وہ ہلدی لے آیا چرا کے، اور وہ سمجھنے لگا ہم بھی پنساری ہو گئے، ایک مسئلہ دیکھ لیا بس آپے سے باہر ہو گئے۔ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، اور فرض جو ہوتا ہے اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کا چھوڑنا حرام ہوتا ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو یہی سنتے آئے سنت ہے سنت ہے سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے داڑھی کا وجوب، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، نبی کی سنت حدیث سے ثابت ہے۔ ختنہ سنت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ وطر کہاں سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت ہے۔ وطر سنت ہے یا واجب؟ واجب۔ واجب اور فرض ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تو غرضے کی گناہ ہے، سمجھ بھی رہے ہیں یہ گناہ ہے، مگر پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہمت ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا
اے اللہ جھوٹ اس لیے ہم بولے، جھوٹ بولے بغیر کام ہی نہیں چلتا، کاروبار ہی نہیں چلتا تھا۔ اللہ کہے گا بندے یہ بتا تو نے ایک مرتبہ مجھ سے مدد مانگی؟ اگر تو مدد مانگتا تو میں تیرا کام چلا دیتا، تیرے لیے مشکل تھا مگر اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس لیے ارادہ کرو، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے ہر نماز کے بعد، اے اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ برے کاموں کو جاننے کے بعد بچنے کے تو عجیب و غریب دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ حضور دعا مانگتے تھے، اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت ہے تو ہمیں ضرورت ہے نہیں؟ بولو کیا دعا مانگتے تھے؟ اے اللہ حق کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور اے اللہ غلط کو غلط سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور غلط سمجھنے کے بعد اس سے بچنے کی بھی، ورنہ پتہ ہے غلط ہے مگر پھر بھی کیے جا رہے، کیوں؟ اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اللہ فرماتا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اگر تم بچو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے اور نیک کام کرتے رہو گے تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہوں سے بچ گئے، چھوٹے گناہ معاف کر دیے، اب دونوں سے پاک ہو گئے، تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے کہاں؟ عزت کے مقام پر، عزت کی جگہ میں، اور سب سے عزت کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے۔ ایک خاتون نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، مرد لوگ جو ہیں ان کو وراثت میں ڈبل حصہ ملتا ہے اور ہمیں ایک حصہ۔ مردوں کی گواہی پوری مانی جاتی ہے اور عورتوں کی گواہی آدھی۔ کاش کی ہم بھی مرد ہوتے حضور۔ مرد لوگ جہاد میں جا سکتے ہیں، عورتیں نہیں جا سکتی۔ مردوں پر جمعے کی نماز ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ ہم بھی مرد ہوتے تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اپنے بس میں اور ایک ہے جو اپنے بس میں نہیں ہے۔ جو چیز اپنے بس میں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک آدمی حافظ ہے، آپ حافظ نہیں ہیں، یہ بس میں ہے، اس نے حفظ کیا محنت سے، آپ بھی حفظ کر لیجئے، تمنا بھی کریے، حفظ کر لیجئے۔ ایک قاری ہے، آپ بھی کر لیجئے۔ مگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے گورا بنایا اور آپ کو کالا بنایا، تو آپ کوشش کر کے اپنے آپ کو گورا بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ ایک شخص کو اللہ نے اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا، آپ کو اس سے کم درجے کے خاندان میں پیدا کیا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ چاہے زندگی بھر کوشش کرتے رہے، خاندان اعلیٰ درجے کا سید آپ ہو جائیں گے؟ ارے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ جو چیزیں بس میں ہیں ان میں مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جو چیزیں اپنے بس میں نہیں ہیں، غیر اختیاری ہیں، فرما ان چیزوں میں تمنا نہ کرو ہم بھی ایسے ہی ہوتے اور ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ یہ اگر تمنا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے کو دیکھ کر ہم اس کے برابر تو ہو نہیں سکتے۔ جب آدمی کسی کے برابر نہیں ہو سکتا تو کیا کرتا ہے؟ ایک آدمی لمبا ہے اور ایک کا قد چھوٹا ہے، وہ چھوٹے قد والا چاہے جتنی کوشش کرے لمبے قد والے کے برابر تو نہیں ہو سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر برابر نہیں ہو سکتے، لاؤ اس کا پیر گھسیٹ لے، اس کا پیر گھسیٹ لے، اپنے برابر کر لے۔ جب آدمی دیکھتا ہمارے بس میں نہیں ہے تو اس سے حسد کرنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے اور تمنا کرنے لگتا ہے جیسے ہم جاہل ہیں یہ بھی جاہل ہو جائے، جیسے ہم محروم ہیں یہ بھی محروم ہو جائے، اور اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے۔ یہ اللہ سے شکوہ بھی ہے، حسد بھی ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے رنج و غم میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ،
اور تمنا نہ کرو اس چیز میں جس کے ذریعے سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ نے کسی کو گورا بنایا ہے تو اب تمنا نہ کرو, اسی پہ راضی رہو, اسی میں خیر ہوگی. اللہ ہمیں گورا بنا دیتا, ہو سکتا ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے. اللہ تعالیٰ اگر مرد بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, اگر عورت بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. جو چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور تمنا نہ کرو ان چیزوں کی جن کے ذریعے سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. پھر عورتوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا جب وراثت میں مردوں کو حصہ ڈبل, ہمارا حصہ ایک, ایسے ہی نیکیوں کا ثواب بھی مردوں کا ڈبل ہوگا, ہمارا کم ہوگا. مردوں کی گواہی زیادہ اور ہماری ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی, ہماری گواہی بھی کم ہے تو ہمارا ثواب بھی کم ہوگا. قرآن نے کہا نہیں, وہ چیز غیر اختیاری تھی, یہ اختیاری ہے. مرد جتنی محنت کرے گا اتنا ثواب اسے ملے گا, عورت جتنی محنت کرے گی عورت کو ثواب اتنا ملے گا. کیا کہا؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, مردوں کے لیے حصہ ہے ثواب کا اس کے برابر جتنی انہوں نے محنت کی. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس کے برابر ثواب کا جتنی انہوں نے محنت کی. مرد نے ایک قرآن پڑھا اور عورت نے 2 قرآن پڑھے تو ثواب کسے زیادہ ملے گا؟ عورت کو. مرد نے 2 پڑھے تو جتنی محنت اتنا. جو چیزیں بس میں ہیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, جو چیزیں بس میں نہیں ہیں ان کی تمنا بھی نہ کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگا کرو. کیا چیز؟ اے اللہ فضل عطا فرما. اللہ اس کو, اللہ آپ نے مالدار بنا, ہمیں بھی مالدار بنا. نہیں, اللہ کا فضل مانگو. ہو سکتا ہے غریبی میں تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اس کے اوپر مالداری میں اللہ پر فضل ہو سکتا ہے اللہ اگر آپ کو مالدار بنا دے تو آپ قادیانی بن جائیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر فقیر ہیں فقیری میں اللہ کا فضل مانگو. بہت سارے فقیر ایسے ہیں دولت مند جو فقیر ہو گئے وہ کافر ہو گئے, مذہب بدل لیا انہوں نے. تو اللہ سے مانگنے کی کیا چیز ہے؟ اللہ اپنا فضل عطا فرما, کرم عطا فرما. جس حال میں میرے اوپر کرم ہو وہی چیز مجھے عطا فرما. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اور اللہ سے اس کی فضل کی درخواست کیا کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے. کس کو کیا دینا ہے اللہ جانتا ہے. کس کے لیے غریبی مناسب ہے اس کو غریبی دی, جس کے لیے دولت مناسب ہے اس کو دولت دی. قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے, وہ اس کو دیا جس کے جو قابل نظر آیا. اور بلبل کو دیا رونا, اور پروانے کو, بلبل کو دیا رونا. بلبل کیا کرتی ہے؟ روتی ہے, نغمہ گاتی ہے. اور پروانہ پتنگا کیا کرتا ہے؟ وہ بھی گاتا ہے, وہ جلتا ہے. کاہے کے اوپر؟ موم بتی کے اوپر اپنی جان جلا دیتا ہے. تو قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے, اللہ نے ہر ایک کی قسمت الگ الگ لکھی ہے اور وہ اس کو دیا جس کے جو قابل نظر آیا. جو جس قابل تھا اللہ نے وہی چیز اس کو دی ہے. جیسے بلبل کو دیا رونا تو پروانے کو جلنا, اور غم ہم کو دیا سب میں جو مشکل نظر آیا. اللہ نے جو چیز جس کو دی ہے وہ اسی لائق تھا. لہذا اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو اور حسد نہ کرو. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, پہلے زمانے میں مسلمانوں نے ہجرت کی مکے سے مدینے. باپ مسلمان ہو گیا, ماں مسلمان نہیں. بیٹا مسلمان ہو گیا, بیٹی مسلمان نہیں. مسلمان مکے سے مدینے چلے گئے. اب ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رشتہ دار تو مکے میں ہیں, خود مدینے میں آ گئے, تو ایمان والوں میں آپس میں بھائی چارہ کرا دیا. یہ ان کے بھائی ہیں, یہ ان کے بھائی ہیں, ان کے بھائی. جب ان میں سے کوئی مر جاتا تھا تو اس کی وراثت بھی رشتہ داروں کو نہیں ملتی تھی, بلکہ جس کو اللہ کے نبی نے بھائی بنایا تھا اسی کو ملتی تھی. جب وہ ان کے رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے تو پہلے والا حکم اللہ نے ختم کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. کیا؟
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں ہم نے وارث مقرر کیے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن سے تم نے عہد لے لیے، جن کو تمہارا بھائی بنا دیا گیا، ان کو بھی ان کا حصہ دے دیا کرو۔ ان کا حصہ پہلے چھٹا حصہ مقرر تھا، بعد میں جب اللہ نے وراثت کے مسائل نازل کیے، بیوی کو اتنا اور شوہر کو اتنا اور ماں باپ کو اتنا، اب ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے ویسے حکم نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ احکامات نازل فرمائے ہیں، اللہ کو پتہ ہے جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہوگی۔ قرآن کے احکامات کبھی نہیں بدلیں گے، اور اس میں ہمیں فائدہ نظر آئے نہ نظر آئے، اللہ کے حکم کے ماننے میں فائدہ ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ منا بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد اسماعیل کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد عارف کی بہن کی طبیعت خراب ہے، اور ان کو پیلیا ہوا، ان کو ایڈمٹ کیا گیا، اور گانٹھ ڈاکٹر نے بتائی ہے۔ بہرحال حالت اچھی نہیں ہے، آپ حضرات دعا کریں، دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے، لہذا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ محمد اسماعیل کو، منا بھائی کو، عارف کی بہن کو، اور امت کے تمام بیماروں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے وہ حکم جو ہمیں معلوم نہیں ہیں ان کو معلوم کرنے کا شوق دل میں پیدا فرما، جو تیرے احکام اور تیرے نبی کے فرامین ہمیں معلوم ہو چکے ہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ نیک کام پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ساری دنیا کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جو حکومت اور جو سازشی لوگ اے اللہ وقف کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے قانون بنا رہے ہیں، اے اللہ جو تدبیریں کر رہے ہیں مالک تیری تدبیر سب سے بڑی ہے۔ اے اللہ ان سب کی تدبیروں کو ناکام فرما دے، نامراد فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ ان کو عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد سے محروم ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد کی طرف سے فکر مند ہیں ان کی فکروں کو دور فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔